من الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اتأمرون الناس، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، بالبر، کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو نیکی کا، تنسون انفسکم، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، وانتم تتلون الکتاب، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو، تمہیں پتہ بھی ہے، افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے۔ یہاں پر اس کا شان نزول کچھ اس طریقے سے ہے، یہ آیت مبارکہ جب نازل ہوئی، اس کے نازل ہونے سے پہلے کچھ گروہ ایسے تھے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کو اگر ان سے پوچھتے کہ کیا اسلام حق پہ ہے تو وہ کہتے ہاں اسلام حق پہ ہے، تم اس پر قائم رہنا۔ اگر کوئی غریب پوچھتا تو اس کو بتاتے کہ اسلام حق پہ ہے، تم اس پر قائم رہنا۔ اگر کوئی امیر پوچھتا اسے کہتا کہ اسلام ٹھیک نہیں ہے، تم ان کی طرف نہ جانا، یہ نہ ہو کہ وہ امیر آدمی جو ہے وہ اسلام کی طرف چلا جائے اور ہمارے نذرانے اور ہمارے مال و متاع سب کچھ بند ہو جائے۔ دوسری اس کی شان نزول یہ ہے، اور جو معتبر ہے پہلے سے بھی، وہ یہ شان نزول یہ ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب تشریف آوری ہوئی تو وہ لوگ آپ کی تشریف آوری سے پہلے اہل مکہ کو، اہل مدینہ کو خطاب کر کے کہتے تھے کہ لوگوں، یہ جو ایک نبی ایسا آئے گا جو فلاں فلاں اس اوصاف کا مالک ہوگا، تم سب اس کی گروہ میں شامل ہو جانا، اس کا کلمہ پڑھ لینا۔ مگر جب کریم آقا علیہ السلام کی بعثت ہوئی، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تو وہ حسد کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے، انا کی وجہ سے انہوں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانا۔ اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں اس آیت کریمہ کو اتار دیا۔ تیسری اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ تورات پڑھتے تھے، زبور پڑھتے تھے، انجیل پڑھتے تھے، پڑھ کے اس میں سے کچھ حصہ جو اپنے مطلب کا ہوتا تھا وہ بیان کر دیتے تھے، جو مطلب کا نہیں ہوتا تھا اسے بیان نہیں کرتے تھے۔ پانچویں اس کی شان نزول یہ ہے کہ وہ تورات کی تلاوت تو کرتے تھے مگر لوگوں کو کہتے تھے کہ تم نیکی کرو، تم روزے رکھو، تم فلاں کرو، مگر خود وہ عیش پرست ہوتے تھے۔ اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں ارشاد فرما دیا۔ بہرحال مفسرین نے اس کی بہت سی شان نزول، بہت سی توجیحات لکھی ہیں، اور یہ حکم صرف بنی اسرائیل کے نہیں ہے بلکہ یہ حکم عام ہے، عام انسان، عام علماء سب کے لیے یہ حکم ہے۔ حکم کیا ہے؟ آئیے حکم کی جانب چلتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اتأمرون الناس، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو؟ بالبر کہتے ہیں، بر کہتے ہیں نیکی کو، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو؟ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، کیا تم اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ بھولنے سے مراد وہ بھولنا نہیں ہے نسیان، جیسے بندہ روزے کے اندر بھول کے کھا لیتا ہے، اس سے بھولنے سے مراد چھوڑنا ہے، ترک کر دینا ہے، عمدن، جان بوجھ کے، جانتے ہوئے کسی کام کو چھوڑ دینا، اس کو یہاں پر بیان کیا گیا۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ، اور اللہ رب العزت نے فرمایا حالانکہ تمہارے سامنے کتابیں موجود ہیں، حالانکہ تم ان کی تلاوت کرتے ہو، اسے دیکھتے ہو۔ تتلون کہتے ہیں، تلاوت سے نکلا ہے، تلاوت کا معنی ہوتا ہے آگے گزرنے والا، یعنی کہ ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں، پڑھ کے آگے گزرتے جاتے ہیں، اس لیے اس کو تلاوت بولا جاتا ہے۔ افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ یہاں پر اللہ رب العزت نے خاص کر کے ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے کہ جو لوگ، جن کا قول اور فعل، جن کا جلوت اور خلوت لوگوں کے سامنے ان کا چہرہ اور ہوتا ہے، اب جب وہ کمرے میں چلے جاتے ہیں یا کہیں اور بیٹھتے ہیں تنہائیوں میں، ان کا چہرہ اور ہوتا ہے۔ خاص کر کے اس میں جو حقیقت بات ہے، اس میں ہمارے جو مصلی رسول پر کھڑے ہونے والے کچھ علماء بھی اس میں شامل ہیں، بلکہ یوں کہہ لیجئے 90% علماء بھی اس میں شامل ہیں، عوام بھی شامل ہے۔ جب میں علماء کی بات کروں گا تو عوام بدرجہ اولا آ جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کئی ایسے علماء ہیں وہ نماز بھی وہی پڑھتے ہیں جو انہوں نے پڑھانی ہے، بس چھٹی ہوئی یا کوئی بھی معاملہ ہوا وہ نماز، یعنی کہ زبانوں پر اور لوگوں کو کہنا کہ سچ بولیں، خود حالانکہ اس کے خلاف جاتے ہیں۔ لوگوں کو کہنا حرام نہ کھائیں، خود لوگوں کا مال کھاتے ہیں۔
لوگوں کو کہنا زکوٰۃ دیں، خود زکوٰۃ نہیں دیتے۔ اس لیے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پیارے حبیب کل قیامت کا دن ہوگا، حدیث قدسی ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، ایک بندے کو جنت کے دروازے پہ لایا جائے گا، جنت کی ساری نعمتوں کی اس کو سیر کرائی جائے گی، سیر کرانے کے بعد اسے پھر اٹھا کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ وہ عرض کرے گا باری تعالیٰ تو نے پہلے ہمیں اگر جہنم میں ہی ڈالنا تھا تو جنت میں کیوں لے کے آیا؟ اللہ رب العزت فرمائے گا کہ یہ جو تم لوگوں کو باتیں سناتے تھے نا، باتیں کرتے تھے، تمہاری باتوں کی وجہ سے جو لوگوں کو نعمتیں ملی ہیں، میں تمہیں ذرا زیارت کروانا چاہتا تھا، دیدار کروانا چاہتا تھا جنت کی کون کون سی نعمتیں۔ اچھا وہ جنت میں رہ کے اتنا تڑپیں گے کہ باری تعالیٰ کاش ہم اس نعمت کو نہ ہی دیکھتے تو اچھا تھا، ہماری آنکھوں سے اوجھل رہتی، ہم نے اب دیکھ لیا ہے تو ہمارے اندر تڑپ اور زیادہ ہو گئی ہے۔ انسان کی فطرت ہے، جو چیز انسان دیکھ لیتا ہے اس کی جانب انسان کا میلان زیادہ ہو جاتا ہے، ایک چیز ہے وہ دیکھی نہیں اس کی جانب میلان کم ہوتا ہے، جو چیز انسان ایک دفعہ آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے اس کی جانب میلان زیادہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر دوسری، کچھ لوگ دوزخ میں جائیں گے، دوزخ میں جا کر، ایک اور حدیث مبارکہ ہے، دوزخ میں جا کر وہاں پر جب وہ عذاب کے اندر مبتلا ہوں گے تو جنتی ان سے ایک سوال کریں گے، وہ کہیں گے کہ یار تم تو ہمیں تبلیغ کیا کرتے تھے، آپ کی وجہ سے ہم جنت میں آئے ہیں، آپ کو کیا ہو گیا؟ وہ کہتے ہم وہ ہیں تنسون انفسکم، ہم خود نہیں کرتے تھے، ہم آپ کو زکوٰۃ کا کہتے تھے، ہم خود نہیں دیتے تھے، آپ کو تمام معاملات کا کہتے تھے، ہم خود نہیں کرتے تھے۔ اور یہاں پر میں ایک اور بات کی وضاحت کر دوں کہ یہاں پر یہ جو تنسون انفسکم، اس سے مراد جو خود کو بھولنا ہے، خود اس پر عمل نہ کرنا ہے، اس سے مراد یہ بھی ہے کہ انسان نیکی کا حکم دیتا ہے، جو خود کو بھول جاتا ہے اس سے مراد بد عملی ہے۔ یہاں پر یہ نہیں فرمایا گیا کہ تم لوگ کو نیکی کا حکم نہ دو، اگر نیکی کا حکم نہ دینا ہوتا وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ سے آیت شروع ہوتی اور أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بعد میں آتا۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ لوگو تم اگر نیکی کا حکم دیتے ہو تو خود بھی عمل کرو، اگر نیکی کا حکم دیتے ہو تو خود بھی عمل کرو۔ یہ نہیں کہ جناب میں اب کوئی اچھی بات کہہ نہیں سکتا، کسی کو بات بتا نہیں سکتا، میں لوگوں کو نیکی کا حکم نہیں دے سکتا کیونکہ میں خود عمل نہیں کرتا۔ خود عمل نہ کرنا یہ گناہ ہے، نیکی کا حکم نہ دینا یہ بھی گناہ ہے۔ اب جو عمل نہیں کرتا، نیکی کا حکم بھی چھوڑ دے، اس نے تو 2 گناہ کر دیے۔ کتنے کیے ہیں؟ اور جس نے نیکی کا حکم دیا خود عمل نہیں کیا اس نے 1 گناہ کیا۔ اب 1 گناہ کو چھوڑنے کے لیے ہم دوسرا گناہ کو اپنا نہیں سکتے، اس لیے چاہیے کہ جو نیکی کا حکم دینے والے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ عمل شروع کریں، یہ نہیں کہ نیکی ختم کریں، حکم دینا ختم کریں۔ اور پھر ایک بزرگان دین کے بارے میں آتا ہے کہ لوگوں نے مختلف روایات کیا ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی لوگوں نے روایت کیا ہے، کسی نے مختلف انداز سے بزرگوں کے بارے میں روایت کیا ہے کہ ایک عورت تھی، اس کا بچہ جو ہے میٹھا بہت زیادہ کھایا کرتا تھا، میٹھے کا بڑا شوقین تھا، تو شاید کوئی مولوی کا بچہ ہوگا، مولویوں کو میٹھا زیادہ پسند ہوتا ہے، تو وہ میٹھا بہت زیادہ کھایا کرتا تھا۔ اس کی والدہ ایک بزرگ کے پاس لے آئی، کہنے لگے کہ اسے آپ ذرا دم کر دیں، ذرا منع کر دیں کہ یہ میٹھا بہت کھاتا ہے۔ ذرا دیکھیے بزرگوں کی انداز تربیت، انداز تبلیغ دیکھیے۔ صحابہ کرام الفاظ بہت کم استعمال کرتے تھے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، صحابہ کرام عرض کرتے ہیں کہ سرکار جب بولتے تھے ہم ان کے الفاظ کو گن لیتے تھے، اتنی لمبی چوڑی مجلسیں نہیں ہوتی تھی، چند الفاظ ہوتے تھے مگر تاثیر والے ہوتے تھے، چند الفاظ ہوتے تھے مگر عمل والے ہوتے تھے۔ صحابہ نے عمل کر کے دکھایا، تقریریں کر کے نہیں۔ صحابہ کرام نے لمبے چوڑے ساری رات جلسے نہیں کیے۔ ایک دفعہ کسی کو کہا یار آ جاؤ کل اسلام کلمہ پڑھ لو مسلمان ہو جاؤ، اس نے دوبارہ نہ ہی نہیں کی۔ کیوں؟ انہوں نے کلمہ صرف زبان سے نہیں پڑھا تھا، ان کا دل بھی کلمہ پڑھتا تھا، ان کی جان بھی کلمہ پڑھتی تھی، ان کی روح بھی کلمہ پڑھتی تھی۔ بہرحال عزیزان گرامی قدر، وہ عورت آئی بزرگوں کے پاس، کہنے لگی کہ میرے بچہ ہے یہ میٹھا بہت کھاتا ہے تو آپ اسے دم کیجئے۔ تو بزرگوں کے پاس بزرگوں نے فرمایا، اب ان بزرگوں کے کیا نام ہے وہ ذہن میں نہیں ہے ابھی، بہرحال تو ان بزرگوں نے فرمایا کہ آپ ایسا کریں آپ کل آ جائیں۔ کل گئی تو بزرگوں نے کہا جی کہ آپ ایسا کریں آج نہ آئیں پرسوں آ جائیں۔ وہ 2-3 دن آئے، آتی رہی عورت، بزرگ ان کو ٹالتے رہے۔ چوتھے 5ویں دن کے بعد بچے کو بلایا، بچے کو بلا کے اتنا فرمایا، کہنے لگے کہ بیٹا میٹھا نہ کھایا کرو،
وہ عورت بڑی پریشان ہوئی، بڑی حیران ہوئی کہ میں نے کہا کہ آپ کوئی دم کریں گے، کوئی چلا کریں گے، کوئی فلاں کریں گے۔ 4 دن میں چکر لگاتی رہی، ذرا سنیے دل کے کانوں سے، 4 دن چکر لگاتی رہی، آپ کے دروازے پہ آتی رہی، کام کاج چھوڑ کے اپنا مصروفیت میں سے ٹائم نکال کے آپ کی بارگاہ میں آتی رہی، تو آپ نے اتنا کہہ دیا کہ بیٹا میٹھا نہ کھایا کرو۔ تو وہ بزرگ فرمانے لگے کہ بی بی جان، جس دن تو پہلے دن آئی تھی اس دن میں نے خود میٹھا کھایا ہوا تھا، اور میرے میٹھے کا اثر 4 دن رہا ہے، اب میرے میٹھے کا اثر ختم ہو گیا ہے، اب میری زبان میں تاثیر پیدا ہو گئی ہے۔ تو اس لیے خود عمل کرنا یہ زبان کے اندر تاثیر پیدا کر دیتا ہے، خود عمل نہ کرنا یہ تاثیر کبھی نہیں پیدا کرتا۔ جو انسان کبھی ساری زندگی جھوٹ بولتا ہو وہ سچ پہ لیکچر دے، تو اللہ رب العزت کے فرمانے علی شان ہے، حدیث قدسی ہے صحیح مسلم شریف کی، فرمایا کہ جو عمل نہیں کرتا، جو خود عمل نہیں کرتا، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتا ہے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت کچھ فرشتوں کو مقرر کر دیتا ہے، جتنی دیر وہ تبلیغ کرتا رہتا ہے فرشتے اس پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ کتنی بڑی سخت وعید ہے۔ یہاں پر ایک اور چیز خاص کر کے میں نے پہلی چیز عرض کی، یہ نہیں اس سے مراد کہ نیکی کا حکم دینا چھوڑ دینا، نیکی کا حکم دیتے رہیں مگر اس کے ساتھ عمل شروع کر دیں۔ عمل جو ہے وہ جو چھوڑا ہوا ہے اس کو جاری کرنا ہے۔ نیکی کا حکم اگر کوئی نیکی کا حکم دیتا ہے اور خود عمل نہیں کرتا، اس کو چاہیے کہ نیکی کے حکم کے ساتھ ساتھ عمل بھی کرے۔ اب یہاں پر کچھ متفسرین نے اعتراض بھی کیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ حج نہیں کر سکا، جس نے حج پر عمل نہیں کیا، اس کو چاہیے کہ وہ حج کی فضیلت بھی نہ بیان کرے۔ جس بندے کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، اب وہ زکوٰۃ کا مسئلہ بھی نہ بیان کرے، کیونکہ اس کے اوپر تو زکوٰۃ ہے ہی نہیں، اس نے تو عمل نہیں کیا۔ اس کا یہ اعتراض تھا، ایک سوال تھا کہ ایک بندے نے حج نہیں کیا تو اب چاہیے کہ وہ حج کی فضیلت بھی نہ بیان کرے، ایک بندے نے زکوٰۃ نہیں دی اب چاہیے کہ وہ زکوٰۃ کی فضیلت بھی نہ بیان کرے، ایک بندے کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے، اب وہ چاہیے کیونکہ اس نے خود عمل نہیں کیا، اب کیا چاہیے کہ وہ قربانی کی فضیلت بھی نہ بیان کرے۔ یاد رکھیے عزیزان گرامی قدر، عمل 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک عمل جس کے اندر اختیار ہوتا ہے بندے کو، جو عمل اس کے لیے ضروری ہو جاتا ہے، جس عمل کے اوپر اس کو قدرت ہوتی ہے، ایک عمل ہوتا ہے جس کے اوپر قدرت نہیں ہے۔ اب یہاں سے ہم بتائیں کعبہ شریف کی فضیلت، کعبہ شریف کو چومنے کی فضیلت، حجر اسود کو چومنے کی فضیلت، اگر خود کے اندر یعنی کہ اتنی استطاعت نہیں ہے ہم فضیلت بتا سکتے ہیں، یہ بتانا عمل کرنے کے منافی نہیں ہوگا، یہ بتانا اس زمرے میں نہیں آئے گا کہ ہم عمل نہیں کرتے۔ جس طریقے سے ایک حکیم ڈاکٹر نصیر صاحب ہوں، وہ لوگوں کو بتائیں گے یار یہ دوائی کھا کے آپ نے اس کے ساتھ یہ پرہیز کرنی ہے، تو اب وہ جناب مریض کہے جناب پہلے ڈاکٹر صاحب خود کھا کے دکھائیں، آپ تو خود عمل نہیں کر رہے، آپ تو خود دوائی نہیں کھا رہے، ہمیں دوائی کھا رہے ہیں۔ اس لیے دوائی کی جہاں ضرورت ہوتی ہے اسے ہی کھلائی جاتی ہے، حکیم کبھی خود کھاتا کبھی خود ٹیکہ لگواتا نہیں۔ اسی طریقے سے جو عمل اس کی قدرت میں اس کی ضرورت میں ہوتا ہے اس پر عمل واجب ہوتا ہے، جو اس کی قدرت پہ نہیں، اختیار میں نہیں، اس پر عمل واجب نہیں ہوتا۔ اللہ کریم عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔